نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل دوبارہ روانگی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم ابھی جو ہے مدنی قافلے موجود ہیں، اور یہ مدنی قافلہ 7 شریف سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کا یہ سفر ہے، یعنی بان سعید آباد میں موجود ہیں، اور مسجد ہے ہماری فیضان، یہ میمن مسجد ہے، تو اس میں ہم ابھی موجود ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اب جو ہم فجر کی نماز کے بعد حلقہ اور دیگر چیزوں کے بعد ابھی ہم مزار کی جانب جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ وہ مزار کی ویڈیو بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم دکھاتے ہیں۔ اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ دکھا دو، اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا
رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ عید الورا کے چلے لواءِ حمد کے سائے میں سے اٹھا کے چلے لواءِ حمد کے سائے میں سے اٹھا کہ چلے لواءِ حمد کے۔ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کہ چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کہ چلے لواءِ حمد کے۔ اور طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسریٰ، طلب ہوئی سر قوسین جب سر اسریٰ، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کہ چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کہ چلے لواءِ حمد کے۔ اور نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، کہ جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لواءِ حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جاں بنا عادل میں تجھے
رکھ لوں دل میں تجھے، اے جلوہ جانانا دل میں تجھے. شاعر کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی، بھئی بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا کی ہو، بغداد کا میں خانہ. بھئی پینے سے مراد کیا ہے؟ یہاں وہ پینا ہے جو پی کر بندہ ایسا مدہوش ہو جائے کہ بارگاہ الہی، معرفت الہی کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہ آئے. یہ پینا پلانا ہے. اور یہ ایسا پینا ہے کہ خواجہ صاحب کو لوگ دیکھیں، خواجہ صاحب جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیں، خواجہ صاحب کو جو دیکھیں اس کا دیوانہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب پلائیں، لیکن کہاں حضور بارگاہ غوثیہ میں بیٹھ کر وہاں تشریف فرماؤ. جب غوث پاک کا دست اقدس ہوگا، ان کے زیر سایہ خواجہ صاحب پلا رہے ہوں، ہم پی رہے ہوں. اور پیے کیسے؟ جب پیے جب امیر علیہ سنت بھی وہاں موجود ہوں. وہاں سے غوث پاک سے فیضان خواجہ صاحب، خواجہ صاحب سے فیضان امیر سنت، امیر سنت سے فیضان. کیا شعر کیا ہے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد. اب سنیں، اجمیر کا ساقی ہو، عطار سا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، تاکہ درشن کا تو درشن مطلب دیکھنا، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ دل. کیا لطف ہو محشر میں عرض کیے جاؤں، وہ مسکرا کے کہے اتنا دیوانہ ہے دیوانہ، مسکرا کے کہے اتنا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا. جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں
سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں گئے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں گئے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہوئے کہ صاحب مزار اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو بس اسی سوچ کو اسی یقین کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور ماشاءاللہ کافی کے شرکا خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ جماعت الاخری بھی جاری و ساری ہے، جس میں سنیوں کے جان، سنیوں کی شان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آتا ہے، تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ ابھی کلام بھی ہوا، اس میں ان کا تذکرہ بھی آ گیا، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے نمایاں شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جو متفقہ جو ایک مسئلہ ہے، جو ایک فیصلہ ہے، اور جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس سے ہر سنی کا سینہ سرشار ہوتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک عرصہ دراز زندگی کا گزرا جناب سیدنا صدیق اکبر کا، ہر تاریخ دان، ہر پڑھنے والا یا ہر سننے والا اس مرتبے کو جانتا ہے کہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ان کی قربانیاں ہم میں سے ہر ایک نے غار سور کا واقعہ پڑھا ہے کہ جب سارے کچھ سراغ بند کر دیے تو بس آخر میں رکھ دیا انگوٹھا آخری سراغ پر کہ بس مجھے جو ہو جائے، میں جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی تو کہا یا رسول اللہ پہلے میں داخل ہوگا، داخل ہو گئے اندر، چلے گئے، سب رکھ دیا، اپنا گھٹنا رکھ دیا، سانپ نے کاٹ لیا، عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا، وہ آنسو سے بس پتہ لگ گیا۔ تو پھر کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، تو حضور تو سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ نعت بھی ابھی یہی پڑھی گئی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، قرآن میں بھی یہی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور سب جانتے ہیں، مگر ایک کہتے ہیں نا کہ محبت بھرا انداز ہوتا ہے۔ تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، تو وہ ایک الگ مقام ہے، ایک الگ رتبہ ہے، پھر حضور نے لاب دہان لگایا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے، سب سے پہلے جو مردوں میں اسلام قبول کرنے والی ذات جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، اس پر کیا مقصد، کون لب کشائی کرے، علماء لکھ گئے، علماء لکھتے رہیں گے، آپ کی ذات ایک منفرد ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ماننے اور ان کی
بارگاہ میں اس مہینے میں اصال ثواب پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے دوستوں کے پاس ہماری حاضری ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس ہماری حاضری ہوتی ہے۔ ہم تو فقط دعوے کرتے ہیں نا، یہ دعوے میں سچے بھی ہوتے ہیں اور ایسے سچے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ عز و جل ان کو مقام بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ عز و جل ان کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ جب اللہ عز و جل ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے کرم فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں پھر اللہ وہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مزارات میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے ناموں میں اتنی برکت ہوتی ہے، ان کے وسیلے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو ان کے صدقے میں دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ اور ان کے مزار پر آنے پر، ان کی قبر پر آنے پر اور جو رحمتیں ملتی ہیں وہ پھر بندہ ہی جانتا ہے، کس کے کتنوں کے کتنے کام بن چکے ہیں، کتنے کام جو اٹکے ہوئے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، یہ بندہ ہی جانتا ہے۔ اور برائی کرنے والے اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو برا سمجھنے والے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور تعظیم اولیاء کو برا سمجھنے والے، وہ ان کا مقصد ہی ایک ہی ہے کہ ان کو اولیاء کرام اور ایک اولیاء کرام سے دور کر دیا جائے، بزرگوں سے دور کر دیا جائے، یہ نہیں۔ اور اسلام کے نام پر کرتے ہیں سب چیزیں، لیکن ہم جو ہے ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور جو حضور کے غلام ہیں ان کے پھر ہم انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کے ہم جو ہے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شاد و آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ دعا ہے بس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس یہ عبرت کے لیے قبرستان وغیرہ بھی جانا چاہیے، قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے، اس سے بندہ خود قبر کی تیاری کرنے میں پھر مصروف ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا رہے اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے۔ دیکھیے جیسا کہ آپ کے سامنے قبر ہے اور یہ قبر کس انداز کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی پہلے زندہ تھے، زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوششیں کر رہے تھے، آج قبروں میں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یوں ہو سکتا ہے ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں سوچے، ہر بندہ اپنی اپنی پریشانیاں ایک جگہ پہ رکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے، اور یقیناً یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں نکل گئے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو، اور بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ منظر دیکھیں کہ کیسا یہ منظر ہے، اور یہ قبریں بھی بنی پوری انہوں نے پیک کی ہوئی ہیں لیکن کچی قبریں ہیں، اور مزار پر بھی آپ کو بھی کچھ دیر پہلے ہم نے منظر دکھایا، ماشاء اللہ عز و جل۔ بلال بھائی کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، بان سعید آباد۔ آ جائیں سر۔ بلال بھائی یہ شاپر ذرا ہٹائیں، وہاں جل جائے گا یہ۔ میں بھی درگاہ سے اور انگی ٹاؤن میں ان کا استانہ شریف، کراچی سے آئے ہوئے بزرگ بان سعید آباد لوگوں کو فیضیاب کرتے ہوئے ہانڈی میں انہوں نے ایک چمچے چلا کر برکت دے دی ہانڈی کو۔ مراد علی صاحب پچھلے دفعہ یہ آئے تھے سیون شریف تو صدر پاکستان تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات کے لیے، اور یہ تو نکل گئے تھے نا، یہ تو ملاقات کرنا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ پھنس گئے تھے وہاں پر۔ اور اس دفعہ یہ بان سعید آباد آئے سیون شریف کے قریب، تو کون آ رہا ہے حضرت؟ وزیر اعظم، یعنی کہ پچھلے سال ہم سیون شریف میں تھے تو صدر پاکستان جناب سردار علی صاحب آ گئے تھے، اور اس سال بان سعید آباد میں تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ آپ سے مل لیں۔ جی جی بالکل، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، اب جو ہے ہم دوبارہ آپ کے سامنے موجود ہے ایک نئے شنخواہ کے ساتھ، جناب محمد عبید قادر صاحب۔ ماشاء اللہ یہ بھی بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔
آج ان سے بھی خوبصورت اشعار انشاءاللہ ضرور سنیں گے. ان کی مرضی ہے کوئی سے بھی یہ اشعار سنا دیں اپنی مرضی سے. تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ چند اشعار پیش کریں. انشاءاللہ الکریم آج اسامہ بھائی کا لکھا ہوا کلام اسامہ بھائی کی سماعتوں کے نظر کریں گے. میرے غم کا یہ مداوا طیبہ کی اس گلی میں، میرے غم کا یہ مداوا طیبہ کی اس گلی میں، آئے گا یہ دیوانہ طیبہ کی اس گلی میں، آئے گا یہ دیوانہ طیبہ کی اس گلی میں، میرے غم کا یہ مداوا. میرا دم نکل بھی جائے، میری سانس ٹوٹ جائے، میرا غم نکل بھی جائے، میرا سانس ٹوٹ جائے، اب تو نہیں ہے پرواہ طیبہ کی اس گلی میں، اب تو نہیں ہے پرواہ طیبہ کی اس گلی میں، آئے گا یہ دیوانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزار پاک پر حاضری الحمدللہ مدنی قافلے کے ہمارے شرکاء کے ساتھ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا المصطفیٰ
المرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله لي خمسة أطفي بها مر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما بالفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما بالفاطمة صلوا عليه افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک ملک کی تھی حکومت ارے بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو دینا نہ سمجھے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما بالفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں اور کھینچی تھی تیرا رجب کو جو خانہ کعبہ میں اسی لکیر کے سبھی فقیر بیٹھے گئے المصطفى
صلوا عليه وآله 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 لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه